کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ خواتین کو حمل کے دوران اچانک شوگر ہو جاتی ہے اور کچھ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے؟ یہ مسائل اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ اگر وقت پر پہچانے نہ جائیں تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی یہ کب ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کن کھانوں سے بڑھتے ہیں اور سب سے اہم ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو ہر پریگننٹ عورت کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریگنینسی میں ہونے والی شوگر کے بارے میں۔ تو اس کو بولا جاتا ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس۔ یہ کب ہوتی ہے؟ تو زیادہ تر یہ 24 سے 28 ہفتے یعنی چھٹے یا 7ویں مہینے میں اس کا پتہ چلتا ہے، اور ہائی رسک خواتین میں یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو حمل میں جو پلیسینٹا ہے وہ ہارمونز بناتا ہے جو انسولین ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں۔ انسولین کمزور پڑ جائے تو گلوکوز خون میں بڑھ جاتا ہے اور GDM یعنی گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن فیمیلز میں یہ ہوتی ہے زیادہ، یعنی ہائی رسک عوامل کیا ہیں؟ تو جن کی فیملی میں ڈائبٹیز کی ہسٹری ہو، پہلے بڑے وزن کا بچہ پیدا ہونا یعنی 4 کلو یا اس سے زیادہ کا، پہلے GDM ہونا، یا پھر وہ فیمیلز جن کا وزن بہت زیادہ ہے یعنی اوبیسٹی ہے تو ان میں ہوتی ہے، وہ فیمیلز جن کی عمر 25 سے زیادہ ہے تو ان میں بھی GDM ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے بڑھتی ہے۔ تو زیادہ میٹھا جو فیمیلز کھاتی ہیں ان میں جو ہے GDM بڑھ سکتی ہے، یعنی کیک، پیسٹریز، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوگی، ان کا استعمال اگر آپ کم کریں تو زیادہ بہتر ہے ایسی کنڈیشن میں۔ اور زیادہ چکنائی والا جو فاسٹ فوڈ فیمیلز کھاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی GDM ہو سکتی ہے۔ زیادہ رائس یعنی زیادہ چاول کھانا، یا پھر وائٹ بریڈ یعنی جو میٹھی بریڈ ہوتی ہے اس کو زیادہ کھانا، تب بھی GDM ہو سکتی ہے۔ کم فزیکل ایکٹیویٹی، وہ فیمیلز یعنی جو واک کم کرتی ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی جن کی بہت حد تک کم ہے تو ان میں جو ہے GDM بڑھتی ہے، تو اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ نیکسٹ بات کریں کہ GDM یعنی گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس سے بچنے کے لیے اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو بیلنس ڈائٹ لینی ہے جس میں ہول گرینز، ویجیٹیبلز، لو GI فروٹس، لین پروٹین کا استعمال جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو چینی اور شوگری ڈرنکس کم کرنی ہے۔ دن میں 5 سے 6 چھوٹے میلز آپ نے لازمی لینے ہیں۔ روزانہ ہلکی واک آپ نے لازمی کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بلڈ شوگر بھی چیک کرواتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ GDM یعنی گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کنٹرول نہ ہو تو کیا خطرات سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے بچے کا زیادہ وزن ہو سکتا ہے۔ ڈلیوری کے دوران کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ بچے میں پیدائش کے بعد لو شوگر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بعد میں ماں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تھی گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کی ڈیٹیل۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ پریگنینسی میں بلڈ پریشر کے مسائل، یعنی یہ کب ہوتا ہے؟ تو عام طور پر 20 ہفتے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور اگر 140/90 سے زیادہ آپ کا BP ہو جائے یا پھر 140/90 ہو تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ نیکسٹ بات کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو بلڈ والیوم اور ہارمونز میں تبدیلی کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے۔ اب نیکسٹ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون سی فیمیلز میں بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی ہائی رسک عوامل کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی پہلی پریگنینسی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر آپ کو ملٹیپل پریگنینسی ہے یعنی ٹوینز ہو گئے، ٹرپلیٹس ہو گئے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کا BP ہائی ہو سکتا ہے۔ آپ کا وزن اگر بہت زیادہ ہے تو تب بھی آپ کا BP ہائی ہو سکتا ہے۔ پہلے سے BP یا کڈنی ڈیزیز ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس کی جو خطرناک حالت ہے وہ یہ ہے کہ شدید سر درد، دھندلا نظر آنا، ہاتھ پاؤں اور چہرہ سوجنا۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کو فوراً دکھانا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نمک کم کرنا ہے، زیادہ پانی پینا ہے، اسٹریس کم کرنا ہے، یعنی اگر وہ فیمیلز جو بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہیں پریگنینسی میں تو انہیں چاہیے کہ وہ ریلیکس
ریلیکس رہیں, اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں, خوش رہیں اور زیادہ آرام کریں. اور ساتھ ہی ساتھ بیلنس ڈائٹ لیں, یعنی فریش فروٹس, ویجیٹیبلس, لین پروٹین کا استعمال زیادہ کر دیں اور بی پی مانیٹرنگ جو ہے وہ ضرور کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جیسے وہ آپ کو بولتا ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو کیا خطرات سامنے آ سکتے ہیں. تو ماں میں جو ہے وہ سٹروک یا پھر آرگن ڈیمیج ہو سکتا ہے, بچے میں گروتھ سلو یا قبل از وقت پیدائش ہو سکتی ہے, شدید کیسز میں یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو ویورز, حمل کے دوران شوگر اور بلڈ پریشر کو اگنور کرنا اپنی اور بچے کی صحت سے کھیلنے کے برابر ہے. اگر سائنس کو پہچان لیا جائے اور وقت پر ٹیسٹ کرایا جائے تو یہ دونوں مسئلے آسانی سے کنٹرول ہو سکتے ہیں. اپنی ڈائٹ پر دھیان دیں, ایکٹیو رہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ ریگولر چیک اپ ضرور کروائیں. تو ویورز, اسی کے ساتھ ہی میری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو, انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل جی آر پرو ڈاکٹر کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اور ویڈیو کو شیئر کر دیں, لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا کبھی آپ کو پریگنینسی میں یہ مسائل ہوئے ہیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.